اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ مختصر گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو کہ اخلاق کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھے اخلاق کو سب پسند کرتے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس سے سب بات کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سفر کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ لوگ کہیں جانا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق اچھے کیسے ہوں؟ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے اخلاق کو بھی اچھے کرنے والے بنیں، اور اخلاق کو اچھا کرنے والی جو چیزیں ہیں تو وہ میں چیزیں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ ہم غصے کو پینے والے بنیں۔ یہ ہے سب سے پہلی چیز۔ کہنے کو تو بہت آسان ہے لیکن ہے بڑی مشکل چیز، بہت مشکل ہے۔ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پی جائیں، بہت آرام سے کہہ دیا میں نے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، اور اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور اس کے خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ غصہ وہ اتار دے۔ اگر چھوٹے پہ غصہ آیا ہے تو اس کو ڈانٹ دے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ جس وجہ سے غصہ آیا ہے تو اس وجہ کو جو بھی غصہ ہے تو اس غصے کو پورا کر دے، اور ڈانٹ دے، کسی کو مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے۔ لیکن اگر اس نے غصہ اتار دیا تو یہ کوئی کمال نہ ہوا۔ کمال یہ ہے کہ غصہ آئے اور غصے کو پی جائے۔ اس سے ہوتے ہیں انسان کے اخلاق اچھے، اور اگر اس نے غصے کو اتار دیا تو اس سے ہوتے ہیں انسان کے اخلاق خراب۔ اور اسی چیز کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصہ اتار دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اب کیا غصہ آئے اور غصے کو پی جانا چاہیے؟ ہر وقت ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ غصہ اس وقت تو پی جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو تنبیہ کرنی ہے، کسی کو ڈانٹنا ہے، کسی کو سبق سکھانا ہے تو اس وقت کچھ نہ کہا جائے، بلکہ بعد میں جب حالات اور معاملات ٹھیک ہو جائیں اور غصہ ہو جائے اس وقت اس کو پیار اور محبت سے سمجھایا جائے۔ تو انشاءاللہ اگر اس وقت پیار اور محبت سے سمجھایا جائے گا تو اعتدال ہوگا اس وقت، اور اس وقت جب اعتدال سے سمجھایا جائے گا تو پھر آپ حدود سے تجاوز نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں غصہ دیر سے آتا ہو اور جلدی جاتا ہو، اور بدترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں غصہ جلدی آتا ہو اور جاتا دیر سے ہو۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمیں غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یا ہمیں غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی جاتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، شارٹ ٹیمپر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹیمپر۔ تو شارٹ ٹیمپر ہونا کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شارٹ ٹیمپر ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بدترین آدمی ہے وہ۔
بدترین مرد ہے اور بدترین عورت ہے وہ جو شارٹ ٹیمپر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بات غصے والی ہو فوراً غصہ آ جائے، فوراً غصہ آ جائے۔ اس وقت ہماری پورے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم فخریہ یہ کہتے ہیں، فخر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جس کو فوراً غصہ آ جائے، کسی نے کوئی غلط بات کہی اور اس کو اس غلط بات کی وجہ سے فوراً غصہ آ جائے، وہ تو بدترین آدمی ہے۔ کیا آپ بدترین آدمی بننا چاہتے ہیں یا آپ بہترین آدمی بننا چاہتے ہیں؟ لہٰذا اگر آپ بہترین آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، یہ دین ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کنٹرول کریں اپنے غصے کے اوپر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور اچھے اخلاق ہمارے ہوں گے ہی اسی وقت کہ جب ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے بنیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جس سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ غصے پہ ہم کنٹرول کریں، غصہ دیر سے آئے اور فوراً چلے جائے، یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نفرتیں مٹائیں اور محبتیں بڑھائیں۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے نفرتیں پھیلیں، اور ایسی باتیں نکالیں کہ جس سے محبتیں پھیلیں۔ اس سے ہوتے ہیں اخلاق اچھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں، تو آپ بھی محبت بھری باتیں کریں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ صحابہ کرام کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ تو نرمی یہ کس کی شان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، نرم، اور مسلمانوں کے لیے اور ساتھیوں کے لیے نرم تھے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اگر آپ بھی سخت دل ہوتے تو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ وہ شخص جس کی زبان سخت ہوتی ہے، جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کی زبان سخت اور جس کا دل سخت ہوتا ہے، تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ہم نفرتیں مٹانے والے بنیں اور محبتیں پھیلانے والے بنیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ 3 صفات کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے ادا کرو۔ اتنا مشکل کام ہے کہ جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ دوسرا فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسرا یہ فرمایا
تیسری صفت کہ جو تم سے توڑے تو تم اس سے جوڑو. تو یہ 3 صفت جس میں ہوں گی کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب بھی آسان لیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے. تو اس لیے یہ وہ صفات ہیں کہ جس سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے دوسری چیز جو اخلاق کو اچھا کرنے والی ہے، جس سے ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جس سے دوسرا ہم سے دور ہو جائے. ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، ہم کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں. اگر ہم کسی شخص پر الزام لگاتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اگر دنیا میں ہم نے کوئی ثبوت عدالت میں نہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمیں ثبوت دینا پڑے گا اس کے بارے میں. قیامت کے دن اگر ہم نے وہ ثبوت نہ دیا تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. اگر ہم نے زبان سے کسی کے بارے میں کوئی الزام لگا دیا کسی کے اوپر، تو دنیا میں اگر کسی عدالت میں ہمیں نہیں بلایا گیا اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے، تو ہمارے کرامن کاتبین نے یہ لکھ لیا ہے، قیامت کے دن اس الزام کا ہمیں جواب دینا ہوگا، ثبوت دینا ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جیسے کہ پھول ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تمہارے راستے میں کانٹے ڈالے ہیں تو تم کانٹے مت ڈالو. اگر تم نے بھی کانٹے ڈال دیے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. تم پھول ڈالو. کسی نے کانٹے ڈالے ہیں تم پھول ڈالو. جس نے کانٹے ڈالے وہ خود شرمندہ ہو جائے گا کہ اس نے کانٹے ڈالے، تم نے پھول ڈال دیے. اگر تم نے بھی کانٹے ڈال دیے تو کیا ہو جائے گا؟ کانٹے ہی کانٹے جمع ہو جائیں گے. اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں ہوتا. کفار سے تو جنگ کے دوران تو اینٹ کا جواب اینٹ سے ہوتا ہے. مسلمان اگر جواب اینٹ سے نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا. اسلام کیا پیارا مذہب ہے، کیا اسلام کی تعلیم ہے. لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جب اس سے رشتہ جوڑا جائے تو رشتہ جوڑے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے توڑا جائے تو وہ جوڑے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. یہ ہے اسلام کی تعلیم. ایسا مذہب پوری دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جتنے مذہب ہیں، ایسا مذہب دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے جیسا اسلام کا مذہب ہے. اور اسلام کے اوپر اگر مسلمان عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ اسلام کے اوپر اگر مسلمان عمل نہیں کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اخلاق کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم نے ہی چھوڑ دی ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اخلاق کی یہ تعلیمات غیر مسلموں نے اپنا لی ہیں. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلموں کی جو ترقی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ باطل غالب آ گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل کے ساتھ کوئی حق چیز لگ گئی ہے.
کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ان الباطل کان زہوقا، قرآن میں ہے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو قرآن میں تو آتا ہے کہ باطل کبھی ابھر نہیں سکتا، باطل ابھر کیسے گیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باطل والوں کے ساتھ کوئی حق چیز لگ گئی ہے جس کی باطل ابھر گیا۔ آج کی تاریخ میں باطل ابھرا اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے اخلاق، جو اسلام کے اخلاق تھے، وہ ان کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ تو اس لیے اخلاق کو اچھا کرنے والی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرتیں مٹائیں اور محبتیں بڑھائیں، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اپنے سے اچھا سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں، دوسروں کی ہم خامیاں نہ دیکھیں، ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں، بلکہ ہم دوسروں کی ہم خوبیاں دیکھیں، دوسروں کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ بدگمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے تو بدگمانی کے لیے تو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا گمان رکھیں، ہر ایک سے اچھا گمان رکھیں۔ اور بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک شعر کہا تھا کہ رہے دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اپنی فکر کریں، اپنی خرابیاں دیکھیں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ جل شانہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔